خاندان کے عیاشیوں پہ اگر حکومت اس کو گرفتار کرتی ہے کہ جتنے بھی کرپشن کے بڑے بڑے میگا اسکیمز اس کے لیے موجود ہیں، 9 مئی کو بھی ایک منٹ میں سائیڈ میں رکھ دوں، جتنے کرپشن کے اسکینڈلز اس کے لیے موجود ہیں، توشہ خانہ کے کیسز اس کے اوپر موجود ہیں، فرا گوگی کے مقدمے اس کے اوپر موجود ہیں، جو کک بیکس پنجاب میں لی گئی اس کے لیے اس کے فیملی کے لیے موجود ہیں، جو سلائی مشینوں کے نام پر اربوں روپے یہاں سے باہر بھیجے گئے اور باہر بھیج کر جو پراپرٹیز خریدی گئیں وہ سارے مقدمات عمران خان کے خلاف موجود ہیں۔ اگر ریاست، اب میں یہ پوری بات کرنا مقصد کیا ہے، جو میں انٹرویو کو کوٹ کر رہا ہوں، نہ ہی میں بی بی سی کا نمائندہ ہوں، نہ ہی یہ میرا کام ہے، لیکن میں ساری چیزوں کا مقصد سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ مقصد کیا ہے۔ مقصد ہے کہ عمران خان کے اوپر اس کی گردن میں کرپشن کے الزامات کے ساتھ ساتھ پھندا قریب ہو جا رہا ہے۔ جو القادر ٹرسٹ ہے اس میں عمران خان مکمل طور پہ انوالوڈ ہے، اور وہ چیز وہ ایڈمٹ 10 دفعہ مختلف طریقوں سے کر بھی چکا ہے۔ اسی طریقے سے میں نے کہا توشہ خانہ، بی آر ٹی کے پی کے کرپشن کے جتنے بھی میگا اسکیم اس میں عمران خان کا ہاتھ ڈائریکٹ موجود ہے۔ اب اس نے یہ بنایا ہے پورا نیریٹو کہ کیونکہ میرے خلاف کرپشن کے جو نیریٹو وہ مضبوط ہوتا جا رہا ہے، تو میں یہ شو کروں کہ میں جو ہے میرے اوپر کرپشن الزامات نہیں، میں ریاست سے لڑ رہا ہوں، میں اسٹیبلشمنٹ سے لڑ رہا ہوں، میں حکومت سے لڑ رہا ہوں، میں پیپلز پارٹی سے لڑ رہا ہوں، میں پی ایم ایل این سے لڑ رہا ہوں، اس لیے میرے خلاف کارروائی ہو رہی ہے۔ جو ایکچوئل وجہ ہے کارروائی کی، جس کی وجہ سے سارا یہ تماشے ہوئے، وہ اس کے اوپر کرپشن کے اسکیم سے۔ عمران خان کو جب اریسٹ کیا گیا، وہ کس کیس میں اریسٹ کیا گیا؟ وہ کسی دنگے فساد میں اریسٹ نہیں کیا گیا تھا۔ عمران خان کو اریسٹ کیا گیا تھا القادر ٹرسٹ میں، نیب نے اس کو اریسٹ کیا، نیب نے اس کو گرفتار کیا کرپشن پہ، چوری پہ، پاکستان کی عوام کے جو پیسے اس پہ ڈاکے مارنے پہ عمران خان کو اریسٹ کیا گیا، پاکستان کی عوام کو دھوکہ دینے پہ اس کو اریسٹ کیا گیا، کہ جو پیسے گورنمنٹ کی کٹی پہ نیشنل کرائم ایجنسی نے بھیجے تھے اس کو عمران خان نے غلط جگہ پہ بھیجے، اپنے ذاتی مفاد کی خاطر، اپنے فائنینشیل بینیفٹس کے خاطر، اپنے فائنینشیل انلیگل گینز کے خاطر عمران خان نے وہ استعمال کیے سارے پیسے، تو اس پہ عمران خان کو گرفتار کیا گیا۔ تو جب آپ کو ایک کرپشن کیس میں گرفتار کیا گیا تو آپ نے نیریٹو کو، اس میں بھی عمران خان کامیاب ہوا، میں آپ کو بتاؤں اس میں بھی عمران خان کامیاب ہو کہ عمران خان نے لڑائی دوسری طرف لے گیا کہ یہ میری کرپشن کی کہانی نہیں ہے، یہ میری کرپشن لڑائی، میری تو اسٹیٹ سے لڑائی ہے، میری اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی ہے، میری آرمی سے لڑائی ہے، میری پیپلز پارٹی سے لڑائی ہے، میری پی ایم ایل این سے لڑائی ہے، میری پی ڈی ایم سے لڑائی ہے، اس لیے مجھ پہ کارروائی ہو رہی ہے۔ تو یہ ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کی گئی لوگوں کے ذہن میں، وہ لوگ جو واقعی شاید اس سے تھوڑی بہت لگاؤ رکھتے تھے، ان کے ذہن میں یہ چیز ڈالنے کی بات کی گئی کہ جی میں کیونکہ ان کے خلاف بات کر رہا ہوں اس لیے مجھے گرفتار کیا گیا، میں اصل میں بہت بڑا لیڈر ہوں۔ یہ بہت بڑا لیڈر نہیں ہے، یہ بہت بڑا ڈکیت ہے، اس کی ڈکیتیاں ثابت ہو چکی ہیں، اور اس کی ڈکیتیوں میں اب اس کو ملک کا کوئی بھی قانون اس کو وہ رعایت نہیں دے سکتا۔ جو بھی اس کو اللیگل رعایتیں ملتی آ رہی تھی وہ ساری غلط، غیر قانونی، غیر آئینی اور ذاتی پسند و ناپسند کی بنا پر تھیں۔ مزید اس کو ریلیف دینا اس ملک کے ساتھ زیادتی ہے۔ اور 9 مئی کو جس طرح اس نے پہلے 9 مئی کو کتنے نیریٹو چینج ہوئے، تو یہ اسی طریقے سے نیریٹو چینج ہوتے رہے جیسے پہلے نیریٹو چینج ہوتے رہے کہ جی مجھے تو امریکہ نے نکالا ہے، پھر کہا جی مجھے آرمی نے نکالا، پھر کہا جی مجھے پی ڈی ایم نے نکالا، پھر کسی اور کا نام لے لیا۔ تو آپ مستقل طور پہ ہر جگہ پہ ہر نیریٹو دیتے رہے، پاکستان کی عوام کو نیریٹو دیتے رہے کہ آپ جو ہے آپ کو بیرون ملک کسی سازش کے تحت نکلیں، اور وہاں کے ویسٹ کو آپ یہ نیریٹو دیتے رہے کہ مجھے جی یہاں کے اسٹیبلشمنٹ نے نکالا ہے۔ تو آپ نے جان بوجھ کے ان اداروں کے خلاف ایک زہر اگلایا لوگوں کے ذہنوں میں، دلوں میں، یا اپنے سپورٹرز کے ذہن میں آپ نے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت وہ زہر پیدا کی جس میں آپ کامیاب ہوئے۔ جو آپ نے جھوٹے نیریٹو پیدا کیے، آپ نے لوگوں کو تبھی یہ ہوا کہ جب 9 مئی کو آپ کو گرفتار کیا گیا کرپشن کے کیس میں، کرپٹ پریکٹس میں آپ کو گرفتار کیا گیا، تو آپ نے آپ کے لوگوں کو جو آپ کی ٹریننگ تھی، جو پیچھے لوگوں کی ڈائریکشنز تھی، آپ کے سیکنڈ ٹیئر کی ڈائریکشنز تھی، آپ کے گھروں سے جو ڈائریکشن جا رہی تھی، ان کو پیغام دیا گیا کہ آپ نے یہ حملے کرنے جی ایچ کیو پہ یا کور کمانڈر ہاؤس پہ، آپ نے اپنی پوری لڑائی کو اس طرف ڈائیورٹ اس لیے کیا تاکہ آپ کوئی قومی ہیرو بن سکیں، کہ آپ کوئی بہت بڑے کوئی محاذ پہ نکلے ہوئے ہیں۔ آپ کسی محاذ پہ نہیں نکلے ہوئے،
آپ نے اپنے اوپر وہ جو آپ کے اوپر کرپشن کے وہ ایک پکے ثبوت موجود ہیں اس کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی آپ نے کہ آپ بہت بڑے کوئی انقلاب لانے چاہ رہے تھے ملک میں. آپ کوئی انقلاب نہیں لانا چاہ رہے تھے, اور آپ کے خلاف کوئی ابھی تک کسی ادارے نے وہ سختی یا اس طرح کی چیزیں نہیں کی ہیں. ان اداروں نے برداشت کا, تحمل کا مظاہرہ کیا ہے. اگر برداشت اور تحمل نہیں ہوتا تو نہ آپ میں مجال تھی, نہ ہی آپ کے ان گنڈوں میں مجال تھی کہ وہ اسٹیٹ کے خلاف اس طرح نکلتے. یہ اسٹیٹ کا برداشت تھا. اسٹیٹ نے ایک ماں کی حیثیت سے اپنا رویہ رکھا کہ جی سارے اس قوم کے لوگ کہ خدا نخواستہ پہ کوئی ان پہ نقصان نہ پہنچے. آج دن تک آپ وہ زہر اگل رہے ہیں. آپ کے بی بی سی کے انٹرویوز میں بھی ہے, آپ نے جو پھر دوبارہ وہی دھمکی دی ہے. ایک مرتبہ پھر دھمکی دی کہ مجھے اگر گرفتار کیا گیا تو پھر یہ 9 مئی جیسے واقعات ہوں گے. تو اس کا مطلب آپ 9 مئی کے واقعہ کو اون کرتے ہیں, آپ اونرشپ دے رہے ہیں اس واقعے کو, اور آپ اسٹیٹ کو دھمکی دے رہے ہیں. جو کہ میں نہیں کہہ رہا, وہ آپ کے جو فارن جرنلسٹ تھی بی بی سی کی وہ خود کہہ رہی ہے کہ جی ہاں آپ یو آر تھریٹنگ دا گورنمنٹ اور اسٹیٹ. تو آپ اگر دھمکیاں دے کے یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیٹ کمزور ہے, اسٹیٹ کمزور نہیں ہے. آپ کتنے بھی زہر اگل لیں سوشل میڈیا کے ذریعے, لوگوں کو ذہنوں میں آپ کتنا بھی زہر اگلیں, لیکن پوری قوم, یہ ملکی ادارے سب ایک پیج پر ہیں. آپ جیسے کچھ لوگ جو زبردستی تھوپے گئے, جو زبردستی امپوز کیے گئے اس قوم کے اوپر, وہ فتنہ فساد اسی لیے پھیلا رہے ہیں کہ آپ کبھی پولیٹیکل شخص تھے ہی نہیں, آپ کی پولیٹیکل ذہنیت تھی نہیں. آپ کو ایک امپوز کیا گیا, آپ کو اس ملک پہ, اس سلطنت پہ, اس کے ملک کے لوگوں پہ زبردستی تھوپا گیا, اور وہ نتیجہ آپ نے وہ تھوپنے والوں کو بھی دیا, وہ نتیجہ آپ نے اس ملک کو بھی دیا, اس ملک کے نوجوانوں کو بھی دیا. تو لیکن اس انٹرویو کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے اپنے سیاسی بات چیت کے دروازے بھی اس انٹرویو کے بعد ختم کر دیے. جس طرح وہ اوپن دھمکی دی, مجھے بتائیں پاکستان کے کون سے لیڈر نے اس طرح دھمکی دی ہے؟ گرفتاریاں کس کس کی نہیں ہوئی ہیں؟ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے جان کے نذرانے دیے, کبھی اسٹیٹ کو دھمکی نہیں دی. گرفتاریاں دی ہیں, کبھی اسٹیٹ کو دھمکی نہیں دی, اور وہ سیریس جینوئن لیڈر تھے. آپ لیڈر نہیں ہو, اب کے پاس ایک چیز بھی نہیں ہے جو آپ ملک کو, قوم کو بتا سکو کہ آپ نے اس ملک اور قوم کے لیے کچھ کیا ہے. جن لوگوں نے, جن پارٹیوں نے اس ملک کے لیے جان کے نذرانے دیے, اس ملک کو ایٹمی طاقت بنایا, اس ملک کو کانسٹیٹیوشن دیا, اس ملک کے عوام کو زبان دی, اس ملک کے عوام کو حقوق دیے, کسانوں کو, غریبوں کو حقوق دیے, اس نے آج تک ملک میں دھمکی نہیں دی. آپ نے اس ملک کو کچھ نہیں دیا, آپ نے صرف اس ملک کو ہر طریقے سے لوٹا ہے, ملک کے ساتھ فراڈ کیا ہے, ملک کی عوام کے ساتھ میں فراڈ کیا ہے, اور آج آپ اس ملک کی عوام کو, اس ملک کو دھمکی دے رہے ہیں. یہ دھمکی آپ گورنمنٹ کو نہیں دے رہے, یہ دھمکی آپ اس سلطنت کو دے رہے ہیں, اس ملک کو دھمکی دے رہے ہیں. ملک کو آپ آنکھیں دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ملک اتنا نہ کمزور ہے, نہ ملک کی حکومتیں اتنی کمزور ہیں کہ آپ کی اس گیدڑ بھپکیوں میں آئیں. اچھا چندی صاحب یہ بتا دیں, اب عمران خان پر اور پی ٹی آئی پر پابندی کی جو 6 گوئیاں چل رہی تھی, تو کیا اس پر عمل درآمد ہونے جا رہا ہے؟ اور اس انٹرویو میں جب اعتراف کر رہا ہے اگلا لیڈر, تو اب کس ثبوت کا انتظار ہے آپ کو؟ دیکھیں, اب تو یہ فیصلہ ڈیفینیٹلی اس انٹرویو کے کانٹیکسٹ کے بعد تو فیڈرل گورنمنٹ نے کرنا ہے, انٹیریئر منسٹری نے کرنا ہے, کہ اس ایڈمیشن کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی جتنے بھی مقدمات میں, خاص طور ATA مقدمات میں ضمانت ہیں, اس کو چیلنج کرنا چاہیے. یہ ایک ایڈمیشن ہے, ایک شخص مان رہا ہے کہ جی ہاں میں ان کی ریڈ لائن ہوں, اگر مجھے دوبارہ کسی نے اس طرح کیا تو میں پھر ویسا ہی ریئیکشن ہوگا. تو ایک شخص اگر اتنی وہ کھلے عام دھمکیاں دے رہا ہے اسٹیٹ کو, دنیا کے کون, یہ تو پابلو اسکوبار ہے, یہ تو کوئی بہت ہی بڑا, کوئی میں کہوں گا کہ ہٹلر بننے کی کوشش کر رہا ہے. 9 مئی کے واقعے میں ملوث لوگوں کو جو ہے نا تلاش کیا جا رہا ہے اور انہیں اریسٹ کیا جا رہا ہے, لیکن ایک بڑے لیڈر جو ملوث ہیں اس حوالے سے, ان کا ایک رنگ ہو گیا ہے, اور بار بار سوشل میڈیا میں بڑے پیمانے پر چرچا ہو رہا ہے کہ وہ رنگ اس کے ہاتھ سے کھو گیا ہے. تو آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ اس رنگ کی تلاش کیا جائے, کیا وجہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں وہ رنگ موجود نہیں ہے, اور اس رنگ کو تلاش کر کے دوبارہ سے دیا جائے؟ کیا مجھے نہیں پتا کہاں گئی انگلی اور کہاں گئی انگوٹھی.
अभी ये जो आप बता रहे हैं इमरान खान ने रियासत के खिलाफ आरपीएस फाउंडेशन जो ये जो है कासिम का बेटा और ये जो बानिया गायद है, तो इनके जराइम में क्या सिमिलरिटी है? वो सिर्फ वो नहीं था, उन्होंने हमला नहीं किया था, लेकिन उनको भी सियासी सरगर्मी की आज़ादी नहीं है, लेकिन इसको अभी तक कहा आज़ादी है। भाई वो तो सब ने कहा, हमारे लीडर ने भी कहा कि बहुत बड़ा फर्क है अभी तक जो महसूस हो रहा है कि जो इमरान खान ने किया है ये शायद अगर किसी और जगह से होता तो कब का केस की फाइल बंद हो चुकी होती, कब का ये जेल में बैठा होता, कब को सजा लग चुकी होती। लेकिन देखें ना, इसकी इमरान खान की हिमायत में मखसूस टोला जो है जो फैसले देता है वो भी मैदान में कूदा हुआ है। वो ये हकीकत नहीं देख रहे। क्या उनको नजर नहीं आ रहा कि मुल्क में क्या हो रहा है? क्या उनको नजर नहीं आ रहा कि मुल्क में क्या इस तरीके से किया जा सकता है? क्या पाकिस्तान में इस चीज की इजाजत है कि आप रियासत को धमकियां दे रहे हैं? मतलब ये तो एक मतलब इसके बाद रियासत क्या करे? रियासत को आप मजबूर कर रहे हैं कि रियासत कुछ करे आपके साथ। शरीफ साहब मेरा सवाल ये है कि फवाद चौधरी ने पीपल्स पार्टी की क़यादत पर गलीज़ इल्ज़ाम लगाए। आपके ही एक मुशीर है वो कह रहा है कि फवाद चौधरी जो है पीपल्स पार्टी का जियाला है, अगर वापस आना चाहता है तो हमें कबूल करेंगे, ये बंधु को सामने बोला है। क्या इस सूरत में फवाद चौधरी आपके सामने कबूल होगा? जी मुझे नहीं पता जी, और पार्टी लीडरशिप डिसाइड करेगी। देखिए जी, उनका कुदरत एहसाब हो चुका है। इमरान खान ने जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। अपने मौसम कुछ तो वो था, आपने देख लिया। जिन्होंने इमरान खान को गोद में बिठाकर इक़्तिदार की कुर्सी पे बिठाया, इमरान खान उनके खिलाफ ही साजिशें करने में मसरूफ, उनके खिलाफ ट्रेंड चला रहा है, उनको गालियां दे रहा है, उनकी फैमिलीज को बुरा भला बोल रहा है, उनके पूरे खानदान को बुरा भला बोल रहा है, और अब किधर साहब की बात कर रहे हैं। जरदारी साहब पंजाब में हैं, केपी में भी जा रहे हैं और पीपल्स पार्टी में इस वक्त शमूलियत हो रही है, तो क्या समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में पंजाब और केपी में क्या हो सकते हैं? देखिए जी, मैं समझता हूं कि साउथ पंजाब में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, सेंट्रल पंजाब में भी काफी लोग पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं, और खैबर पख्तूनख्वा के लोग तो इंशाअल्लाह ताला बाशऊर लोग हैं, जल्दी इमरान खान से जान छुड़ाएंगे। शर्जी साहब, आपके ट्रांसपोर्ट के मंसूबे बहुत अच्छे हैं, मैं हमेशा कहता हूँ। आपकी ईवी जो बस है उसका रूट तो बंद काफी दिनों से बंद पड़ा हुआ है, चार्जिंग का कोई मसला है वो हल नहीं हो रहा। और दूसरा ये बताएं कि जो BRT रेड लाइन है अपने प्रोजेक्ट के मुताबिक 2024 में इसको कंप्लीट होना है, तो अपने टारगेट के मुताबिक वो कंप्लीट होगा, और ये ईवी जो वाइट बस हैं हम क्यों नहीं चल रही? देखिए जी, ईवी बसेस जो हैं उनके चार्जर्स के इशू थे, क्योंकि 2 रूट्स पे चल रही थी, चार्जर के इशू थे, तो चार्जर यहाँ पर सिलेक्ट स्टेशन में जाते हैं, उनके चार्जर उड़ गए, दूसरे मंगाए हैं चार्जर्स, लेकिन चल रही हैं, ये नहीं कि रूट बंद है। उस तादाद से थोड़ी कम चल रही है, लेकिन चल रही है। चार्जर इंपोर्ट किए जल्दी पहुंच जाएंगे, आजकल पता है कि इंपोर्ट का मसला है, तो इंशाल्लाह आपको। और रेड लाइन जो BRT उसमें भी काम बड़ा स्पीडली चल रहा है। ये जो 500 बसें आप मंगवा रहे हैं कराची से बाहर बाकी अजला के लिए, ये इंट्रा सिटी है, शहरों के अंदर चलेंगे या लॉन्ग रूट पे? जैसे ये सारी शहरों के अंदर चलेंगे, इसमें कोई भी लॉन्ग रूट बस नहीं है। देखिए जी, पूरा एक पैकेज था रमज़ान में, हमने कभी भी नहीं कहा कि 65 रुपये आटा मिल रहा है। पूरे रमज़ान में एक पैकेज था जिसमें हुकूमत ने सब्सिडी दी, और जो भी BISP के उस पर एम्बेट में लोग आते थे, 2-2 हज़ार रुपये पर फैमिली को सिंध गवर्नमेंट ने पे किए, जो कि 78 लाख लोगों को, खानदानों को मिले हैं। तो डेफिनेटली उस वक्त था। अब रेट इन्फ्लेशन तो है, रेट ज़्यादा है। कराची में
इमरान खान ने एक ट्वीट की और कहा कि तमाम जो तहरीक इंसाफ के काउंसलर वो उन्होंने वोट किया है, लेकिन उनकी बेगारगी समझे या उनको हम मजबूरी समझे। ये बड़ी मजेदार आपने बात की। वो हाफिज नईम साहब जमायती पहुंच गए इमरान नियाजी के पास, या मैं सपोर्ट करूं। अब बुग़्ज़े पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जिन्होंने इमरान खान को पंजाब यूनिवर्सिटी में धुलाई की थी, जमायत इस्लामी के वर्कर्स ने उनके जी तारीखी धुलाई की थी इमरान खान की। इमरान खान का पीपल्स पार्टी ने जान छूटे बस। तो इमरान खान साहब ने अपना ट्वीट किया कि जितने भी काउंसलर हैं पीटीआई के कराची के, वो वोट जरूर दें इसको हाफिज नईम साहब को। अब वो इमरान नियाजी साहब को ये पता नहीं है कि काउंसलर का वोट जो है वो मेयर के लिए नहीं डलता, वो आपके इलेक्टेड चेयरमैन को वोट देना होता है। तो जिस शख्स को ये नहीं पता कि अब उसमें काउंसलर को बोला, काउंसलर तो वोट दे देंगे, लेकिन चेयरमैन जो है पीटीआई का वो इमरान खान के कहने पे वोट नहीं देंगे। तो ये जहालत है और कुछ नहीं है। शहजी साहब, एक ट्रांसपोर्ट का सवाल है। हमारा शहर है लाड़काना का बॉर्डर, तो ये जो इतनी बसें आप अब ला रहे हैं, 500 बसें हैं, तो 10-15 बसें कोई बॉर्डर लाड़काना भी चलाएंगे? जी, जहाँ पे बड़े, मैं आपको समझा दूँ, जहाँ पे कि हमारी बसेस थोड़ी बड़ी हैं, जहाँ पे हमें रूट मिलता जाएगा, रूट क्लियर रूट मिल जाएगा, वहाँ पे ये सारी बसेस चलेगी।